بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یعنی آئلٹس رائٹنگ ٹاسک 2 ایسے رائٹنگ، جس میں آپ کو ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ چاہے آپ ایکیڈیمک آئلٹس میں اپیئر ہو رہے ہوں یا آپ جنرل ٹریننگ آئلٹس کا ایگزام دے رہے ہوں، دونوں صورتوں میں جو رائٹنگ ٹاسک 2 ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے۔ تو آئیے ڈائریکٹلی ایسے کی طرف چلتے ہیں۔ Some believe that modern technology is increasing the gap between rich and poor people۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس نے غریب اور امیر کے درمیان میں فرق بڑھا دیا ہے۔ while others disagree، جبکہ دوسرے لوگوں کا یا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ڈسکس بوتھ ویوز اینڈ گیو یور اون اوپینین۔ تو یہ ایک اوپینین بیسڈ ایسے ہے، لیکن آپ نے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس ایسے کو آپ کے لیے ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو آپ نے دونوں ویوز کو بیان کرنا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ امیر غریب میں جو گیپ ہے یا جو فرق ہے وہ بڑھ گیا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، وہ بڑھ گیا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویوز کو بھی مینشن کرنا ہے۔ اور جو اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس سے امیر غریب کے درمیان میں دوسرے لفظوں میں فرق ختم ہوا ہے۔ تو آپ نے دونوں ویوز کو بیان کرنے، اینڈ گیو یور اون اوپینین۔ پھر آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ اب اگر آپ صرف دونوں کی ویوز بیان کریں گے، اپنی رائے نہیں دیں گے، تو تب بھی آپ کے بینڈز کٹیں گے۔ پھر دونوں میں سے اگر آپ یعنی ایک سائیڈ کا صرف ویو بیان کریں گے تو تب بھی آپ کے بینڈز کٹیں گے۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ یہ ایسے لکھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے لیے واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ یا اس سے بہتر ایسے نہیں لکھا جا سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک سیمپل ہے ریٹن فارم میں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کو ہائی لائٹڈ بھی کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ کیونکہ جو میں جتنے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں تو اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس کے ایسیز جب میرے سامنے آتے ہیں تو انہوں نے کافی بہتر لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا بینڈز کو رائٹنگ کے اندر اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے فالو نہیں کیا ہوتا۔ مثلا یہ کہ ایسے کو فالو کیا یا نہیں کیا، اس کے علیحدہ بینڈز ہیں، ظاہر ہے۔ ووکیبلری کیسی ہے، گرامر کا استعمال کیسا ہے، ٹھیک ہے، چوائس آف سینٹنسز کیسی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کوہین اور کوہیرنس، یعنی ایسے کے اندر جو پہلے والے سینٹنسز ہیں یا بعد والے سینٹنسز ہیں ان کے درمیان میں کوہین ہے یا نہیں ہے، یعنی ربط ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے، یعنی انٹروڈکشن کے اندر جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں سوری، پھر آگے جا کے مڈل پارٹ کے اندر آپ نے جو اپنے آرگومنٹس دیے ہیں ان کو آپ نے ظاہر ہے اس پر ڈیبیٹ کرنی ہے ایک لحاظ سے، پھر لاسٹ میں آپ نے کنکلوژن کرنا ہے۔ تو میں اب ڈائریکٹلی اس کے انٹروڈکشن کی طرف جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ماڈرن ٹیکنالوجی از ری شیپنگ آور پلانٹ اینڈ افیکٹنگ آور ایسپیکٹ آف ہیومن لائفز۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ انٹروڈکشن لکھیں گے تو آپ نے ایک سینٹنس کوشش کرنی ہے کہ وہ جرنل سٹیٹمنٹ دینی ہے، جرنل سٹیٹمنٹس، اور ایک پھر آگے جا کے آپ اس کو اسپیسیفک یعنی سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ اب وہ جرنل اور اسپیسیفک سٹیٹمنٹ میں فرق کیا ہے وہ اب آپ کو میں وہ پڑھ کے ہی واضح کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ماڈرن ٹیکنالوجی از ری شیپنگ اوور پلانٹ اینڈ افیکٹنگ اوور ایسپیکٹ آف ہیومن لائفز، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے اس جو ہمارا سیارہ ہے، ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو ری شیپ، نئی شکل اس کو دی جا رہی ہے، یہ نئی شکل اس کو مل رہی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اور زندگی کے، ہماری زندگیوں کے یا ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اثر انداز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ دیکھیں نا، یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جنرل کیوں ہے، اسپیسیفک کیوں نہیں ہے، خاص کیوں نہیں ہے، عام سٹیٹمنٹ ہے۔ خاص تو اس نے کہا تھا نا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے امیر غریب کو کیا فرق پڑا ہے، وہ خاص تھی، وہ اسپیسیفک تھی۔ تو یہ جو ہے یہ جنرل سٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مینی پیپل آرگیو دیٹ دا گیپ بٹوین دا اپر کلاس اینڈ دا لوور کلاس از وائڈننگ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ کہتا ہے کہ اگر سوشل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو یعنی معاشرتی پس منظر میں اگر دیکھتے ہیں کہ معاشرتی تبدیلیوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں، تو کہتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں۔ اوپر دیکھیں، یہ جو اسپیسیفک سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ کو یہ لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو آپ بے شک ایسے کے جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کو اپنے ورڈز کے اندر یا اس کو پیرافریز کر دیں یا اپنے ورڈز کے اندر لکھ دیں۔ جیسے دیکھیں اس نے بالکل ویسے ہی کیا ہے۔ ادھر تھا سم بلیو دیٹ ماڈرن ٹیکنالوجی، ادھر اس نے کہا مینی پیپل آرگیو، بلیو کی جگہ آرگیو، دیٹ گیپ بٹوین دا اپر کلاس اینڈ لوور کلاسز، یعنی اس نے ادھر تو لکھا تھا نا گیپ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور، تو یہاں پہ اس نے کیا کیا، اپر کلاس اور لوور کلاس کے درمیان میں جو گیپ ہے ادھر انکریزنگ تھا، ادھر اس نے وائڈننگ کر دیا ایز اے ریزلٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اوپر اس نے کہا تھا نا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ادھر اس نے کہا ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹس ہیں، جو ٹیکنالوجیکل ترقی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی اس نے اسی سٹیٹمنٹ کو اپنے الفاظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو اس نے اچھا کیا ہے کہ کم از کم اس نے اس کو اسپیسیفکلی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اس نے اس کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اوپر اگر آپ ایسے کی سٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو اس نے کہا تھا وائل ادرز ڈس ایگری، آپ کو نظر آ گیا ہوگا، لیکن یہاں اس نے کہا ہے کہ وائل ادر ڈس ایگری کی جگہ اس نے کہا ہے کہ ادرز ہو ایور بلیو دا اپوزٹ، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈفرنٹ طور پر سوچتے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس نے کہا تھا گیو یور اون اوپینین، تو اس نے اپنی ایک اوپینین کا سینٹنس بھی شروع میں لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں لکھا۔ چلے وہ آخر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا یا نہیں لکھا، تو ہم اس کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو اگر دیکھیں تو یہ ایک انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن میں پہلا سینٹنس جو ہے وہ ایک جنرل سینٹنس ہے، آپ ایک سے دو سینٹنسز بھی جنرل لکھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے پھر لازماً یعنی دوسرے یا تیسرے سینٹنس پہ آ کے آپ نے دوبارہ اسپیسیفک سینٹنس میں آنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ یعنی ڈائیورٹ نہ ہو جائیں، اس لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے چونکہ ایسے میں اس نے دونوں ویوز کو بیان کرنا تھا، یعنی وہ لوگ جو یہ آرگیو کہتے ہیں کہ اس سے وہ گیپ بڑھ رہا ہے امیر غریب کے درمیان میں، اور دوسرے کو کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب پہلے ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس چیز کو مینشن کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس نے پہلے پیسج کے اندر پہلے پیرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ یہ گیپ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کو کس طرح لکھا ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کے بعد نئے پیرے سے یہ چیزیں شروع کرنی ہیں۔ There are several reasons why one could think that wealth inequality is indeed increasing۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دولت کی عدم تقسیم ہے، عدم مساوات ہے، دولت کی برابری نہیں ہے، امیر امیر ہے، غریب غریب تر ہے، وہ کہتا ہے is indeed increasing، وہ سچ مچ میں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو the most common reason is automation، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اسے یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ ریزنز کے بعد آگے فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی 2 یا 3 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ میں، جس طرح بھی۔ تو یہاں فرسٹلی ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں لکھا، یہ تھا موسٹ سے پہلے۔ دا موسٹ کامن ریزن از آٹومیشن، جو عام اگر دیکھا جائے جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیشن، آپ کے پاس آٹومیٹک مشینری آ گئی ہے۔ ڈریون بائی ٹیکنالوجی، آٹومیشن ریڈیوسز دا نیڈ فار مینول لیبر۔ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی سے چلنے والی خودکار مشینوں نے کیا کیا ہے کہ انسان کی جو
جسمانی مشقت تھی، ہاتھوں سے جو انسان کام کرتا تھا اس کو کم کر دیا ہے۔ ایز اے رزلٹ جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ لیس ورک اپرچونٹیز آر اویلیبل فار انسکلڈ پیپل، کہ جو انسکلڈ پیپل ہیں جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کام کرنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں یا بہت ہی زیادہ کم ہو گئے۔ ود ایچ اٹریشن آف دا سائیکل دا کمپٹیشن انکریزز اینڈ ویجز ڈیکریز، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ گرامیٹیکلی اس نے غلطی ہے، ویجز ڈیکریزز ہونا چاہیے پرہیپس، کیونکہ اجرت ویجز انگلش میں سنگولر ورڈ آئی ہوپ کہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرے خیال میں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ود ایچ اٹریشن آف دا سائیکل، یہ ظاہر ایک سائیکل ہے نا کہ بار بار مشینوں سے لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کچھ لوگ ہیں انسکلڈ لوگ ہیں وہ پھر بے روزگار ہیں، اس کی جگہ نئے انسکلڈ لوگ آ گئے وہ بھی اسی طریقے سے۔ تو اٹریشن کا مطلب ہوتا ہے جو اعادہ کرنا، کسی چیز کو دہرانا۔ یہ لائف سائیکل جو چل رہا ہے لوگوں کا، تو اس کی وجہ سے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو اجرت وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ٹیکنالوجی ہیز انکریز دا منیمم لیول آف نیڈز دیٹ شوڈ بی سیٹسفائڈ، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ چاہے اس کو سیکنڈلی کے اندر لکھ سکتے تھے کہ ٹیکنالوجی نے جو منیمل لیول آف جو نیڈز تھی، جو انسان کی کم سے کم ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کا لازم کرنا، جن کا پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، ٹیکنالوجی نے اس کو بھی یعنی ان ضروریات کو بھی بڑھا دیا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اچھا اصل میں یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ سینٹنس ہے، وہ اس سینس میں ہے کہ یہ اس نے سیکنڈ نہیں آپ نے لکھنا ہے، نیا پوائنٹ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو منیمم لیول آف نیڈز بھی انسان کی ہے نا آج کے دور کے اندر، تو ان میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کس سینس میں آپ کو اگلے سینٹنس میں کلیئر ہو جائے گا، دیکھیں، نو ڈیز ایوری باڈی شوڈ ہیو اے موبائل فون اینڈ این انٹرنیٹ کنیکشن انکلوڈنگ دا پور، یعنی آج کے دور کے اندر ہر بندے کو موبائل فون چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، حتیٰ کہ غریبوں کو بھی یہ چاہیے۔ تو اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے جیسے واٹس ایپ کا استعمال آج کے دور میں ہے، آپ دیکھیں ہر بندے کی ضرورت بن گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر ہم جس طرح کہتے ہیں نا ٹچ موبائل ہے، وہ بھی ہر بندے کی ضرورت بن گیا ہے، تو لازماً بات ہے پھر وہ یہ چیزیں چلانے کے لیے اسے اچھا فون خریدنا پڑے گا، پھر اس میں اچھا انٹرنیٹ پیکج بھی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس سمبل بھی یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ تو کہتا ہے اصل میں یہ چیز بھی ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے جو منیمم جو ضروریات تھی نا جو انسان کے لیے پوری کرنی پہلے تو یہ تھا نا روٹی کپڑا مکان چلو کافی ہو گیا، اب روٹی کپڑے مکان کے بعد یہ بھی پورا کرنا، یعنی منیمم جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی بیسک نیڈز وہ اب بڑھ گئی ہیں، اور یہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امیر غریب کے درمیان ٹیکنالوجی نے اس گیپ کو بڑھا دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرا جو وہ کہہ رہا ہے کہ جو دوسرے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی نے امیر غریب کے درمیان میں فرق کو ختم کیا ہے، دوسرے لفظوں میں بڑھایا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ اچھا اس میں جو ایک اہم چیز ہے کہ یہ بھی آپ نے نئے پیرے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس چیز کو کوہیرنس اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منیمم 250 ورڈز کا آپ نے ایسے لکھنا ہے، تو 250 270 280 290 تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن کی گرامیٹیکل مسٹیکس اتنی نہیں ہوتی، جن کا انگلش پہ گرپ جن کی اچھی ہے وہ زیادہ ورڈز لکھ سکتے ہیں، جن کی سپیلنگ مسٹیکس زیادہ ہیں، گرامیٹیکل مسٹیکس زیادہ ہیں، تو وہ پھر کوشش کریں کہ 250 سے تھوڑے ہی ورڈز اوپر جائیں، لیکن 250 یا 250 سے کم ورڈز نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو مجھے شروع میں بیان کرنی چاہیے تھی، میرے ذہن میں بھی آئی، کہ ایسے عام طور پہ آپ نے 40 منٹس کے اندر لکھنا ہوتا ہے، 40 منٹ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئٹس رائٹنگ کا جو پورا ایگزام ہے اس میں 2 ٹاسک ہوتے ہیں، ایک رپورٹ رائٹنگ ہے یا جنرل ٹریننگ آئٹس میں رائٹنگ ٹاسک 1 لیٹر لکھنا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو رائٹنگ ٹاسک 1 ہے، چاہے آپ اکیڈیمک آئٹس کا کر رہے ہوں جس میں رپورٹ رائٹنگ ہے،
چاہے رائٹنگ ٹاسک 1 آپ جنرل ٹریننگ آئٹس کا کر رہے ہوں جس میں آپ کو لیٹر لکھنا ہے، وہ آپ نے تقریباً 20 منٹ کے اندر آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایسے جو ہے دونوں صورتوں میں آپ نے 40 منٹس میں آپ نے کور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 40 منٹس آپ کے ویسے آپ کے اختیار میں ہی ہے، آپ یہ منٹ بڑا کم کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ مطلب لیٹر والے یا رائٹنگ ٹاسک 1 والے منٹس کو ادھر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں دونوں میں، لیکن اوورآل یہ دونوں ٹاسک آپ نے 1 گھنٹے میں پورے کرنے ہیں، 60 منٹس میں پورے کرنے ہیں۔ سوری، آئیے ہم دوبارہ اب ایسے کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے نا جو whoever those who oppose believe that aforementioned opinion is ludicrous. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر بیان کرتا ہے aforementioned جو opinion ہے نا یہ بذائقہ خیز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب the most obvious reason یہاں پہ بھی دیکھیے اس نے فرسٹلی کا استعمال یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا یہ پوائنٹس اس طریقے سے لکھنے چاہیے تھے جو اس نے نہیں لکھے، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے اور اس کی آپ کی مارکنگ بھی اچھی ہوگی۔ فرض کریں یہاں اسے لکھنا چاہیے تھا دی موسٹ آبویس، جو کہ ہائی لائٹڈ ہے یلو کے اندر، اس میں لکھنا چاہیے تھا فرسٹلی the most obvious reason is that modern technology has facilitated the road to riches in an unprecedented manner. کہ سب سے جو واضح اگر دیکھا جائے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے تو انسان کو کا راستہ ہموار کیا ہے، یعنی دولت کی طرف دوسرے لفظوں میں اس نے راستہ کھولا ہے، وہ بھی اس انداز میں، اس مینر میں کہ انپریسیڈنٹڈ، جس کی اس سے پہلے آپ کو مثال ہی نہیں ملتی۔ پہلے ظاہر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی نا۔ فار انسٹنس دیکھیں اس نے اگزامپل دی، مینی آف دا انٹرنیٹ بلینئرز آر فرام لوور اینڈ مڈل کلاسز۔ آج کے دور میں بہت سارے انٹرنیٹ بلینئر، انٹرنیٹ ارب پتی آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر، کروڑ پتی ملیں گے، لاکھ پتی ملیں گے، جو کہ مڈل کلاسز سے جن کا تعلق ہے یا لوور کلاسز سے ہے۔ اچھا آپ کے ذہن میں ہے کیسے؟ آج آپ کو ٹک ٹاکرز نہیں نظر آ رہے، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے اتنا اپنا نام بنایا ہے، جو مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور آج وہ کروڑ پتی یا آن لائن بزنس کرتے ہیں، تو وہ لوور تھوڑے پیسوں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور آج وہ کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے بیسیکلی کہ یہ ٹیکنالوجی کا ہی بون ہے نا، دس از بیسیکلی دی بون آف دا ماڈرن ٹیکنالوجی with which they have achieved this status، کہ وہ اتنے امیر بن گئے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ کس کا عطیہ ہے، نعمت ہے، یہ گفٹ ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا۔ دوسرا دیکھیں، مور اوور دا میجر لیپس ان ایگریکلچر ٹیکنالوجیز، یہاں پہ بھی نیا سیکنڈلی اسے لکھنا چاہیے تھا، چلے بار اس نے پوائنٹ مینشن کیا ہے، مور اوور دا میجر لیپس ان ایگریکلچر ٹیکنالوجیز میگنیفائڈ فوڈ پروڈکشن۔ وہ کہتا ہے اوپر آپ نے کہا تھا کہ مشینری نے تو آپ کے لیے بہت سارا نقصان پیدا کیا ہے جی، مینول لیبر ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ، بے روزگاری پیدا کر دی ہے۔ کہتا ہے آپ میجر دیکھیں کہ جو بہت بڑی حد تک جو سٹیپس ہوئے ہیں، فارورڈ ہوئے ہیں، جو جسٹ لگائی ہے، جو جمپ کیا ہے ہماری اکانومی نے یا اس ڈیولپمنٹ نے، وہ کہتا ہے ایگریکلچر ٹیکنالوجی آج ہو گئی ہے جس کی مدد سے آپ دیکھیں آپ کی فوڈ پروڈکشن کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ایز اے ریزلٹ فوڈ ہیز بیکم مور افورڈیبل اینڈ اویلیبل۔ آج کھانا ہم کو ایزیلی زیادہ آسانی سے دستیاب ہے اور ہم تک ہم اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فائنلی یہاں پہ دیکھیں اس نے اوپر فرسٹلی سیکنڈلی یا فائنلی یا تھرڈلی وہ لکھتا زیادہ بہتر تھا، لیکن اوپر نہیں لکھا اس نے، لیکن چلو یہاں فائنلی کر دیا۔ لیورجنگ ٹیکنالوجی ہیز ڈرامیٹیکلی انکریز ورکرز پروڈکٹیوٹی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیور کا استعمال ہے یا لیور والی جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس نے تو ورکرز کی پروڈکشن کو، ان کی کام کرنے کی صلاحیت کو ڈرامائی انداز میں بڑھا دیا ہے۔ تو ویسے وہ مجھے یاد آ گیا، میں ایسے شیئر کر دوں کہ جس نے لیور ایجاد کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر رکھنے کے لیے جگہ مل جائے تو میں لیور کی مدد سے پوری زمین کو اٹھا لوں۔ تو ایز ہی ہیز سیڈ دیٹ میٹافوریکلی، بٹ اٹ مے بی پاسبل if he got the place to be fixed in, to be stood in۔ اگر اس کے پاس واقعی یہ چیز ہوتی، کوئی ایسی جگہ ہوتی جس پہ وہ رکھ سکتا تو وہ ممکن تھا۔ ظاہر لیور کی وجہ سے آپ دیکھیں نا
کتنی ہیوی سے ہیوی مشینری کو آپ، تو آج کل وہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے لیور والی، وہ مینول سے بھی آپ کو پتہ ہے آٹومیشن کی طرف چلی گئی ہے، تو اس سے ورکرز کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے. کانسیکوینٹلی کیا ہوا؟ کانسیکوینٹلی کمپنسیشن اینڈ سیلریز ہیو انکریزڈ. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کی سیلریز بھی بڑھ گئی ہیں لیبررز کی، ورکرز کی، اور ان کے کمپنسیشن بھی بڑھ گئے. کمپنسیشن سے مراد یہ ہے نا کہ ان کو کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی ان کے یہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اور جو کہتے ہیں نا کفارہ ادا کرنا کمپنسیشن، یا ان کو کوئی معاوضہ یا تلافی کے لحاظ سے ان کی کوئی رقم دی جاتی ہے یا بونسز دیے جاتے، تو اس میں بھی آج اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو امیر اور غریب میں فرق یہ بڑا ہے، سوری یہ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں سوری وہ یعنی اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو امیر اور غریب کے درمیان میں جو یہ فرق تھا یہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے کم کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کنکلوژن کی طرف. تو کنکلوژن میں آپ نے کنکلوژن نئے پیرے میں لکھنا ہے، چاہے وہ ان کنکلوژن لکھے، ان سمری لکھے، ٹو کنکلوڈ لکھے. ٹھیک ہے، آئی اسٹرانگلی بلیو. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ ایسے کے شروع میں آئیں تو اس نے کہا تھا کہ ڈسکس بوتھ ویوز اینڈ گیو یور اون اوپینین، کہ بوتھ ویوز کو تو اس نے اوپر بیان کر دیا ہے نا. وہ کیا یہاں اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی آراء کو بھی دیں، آپ اپنی رائے بھی دیں، تو وہ آپ اپنی رائے کو کنکلوژن کے اندر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، I strongly believe that technology could possibly narrow the difference between social classes. کہتا ہے میرا ماننا یہ ہے، میں اسٹرانگلی یعنی میرا مصمم یہ ماننا ہے، یقین ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ جو سوشل کلاسز کا جو ڈفرنس ہے اس کو ممکنہ حد تک آپ نیرو کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انکریز فوڈ پروڈکشن اپرچونٹیز اینڈ پروڈکٹیوٹی. دیکھیں جس کے اوپر اس نے کہا نا کہ فوڈ پروڈکشن میں آپ دیکھیں آج کتنا اضافہ ہو گیا ہے، اپرچونٹیز کا لوگوں کو، جیسے وہ ٹک ٹاکرز کا میں نے مینشن کیا تھا اگزامپل، اینڈ پروڈکٹیوٹی، اور جس طرح لیوریجز ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. وہ کہتا ہے جسٹ فیو ایگزامپل آف ٹیکنالوجیز کنٹریبیوشن ٹو برجنگ دا ویلتھ گیپ، کہ جو ویلتھ گیپ ہے اس ویلتھ گیپ کو آپ کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ فوڈ پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، آپ کو دولت کمانے کی اپرچونٹیز آپ کے ساتھ پاس زیادہ آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے، لیورجنگ کام کرنے کی استعداد جو ہے، صلاحیت جو ہے، وہ مشینری کے ذریعے بھی اور زیادہ بڑھے گی، اور اس سے آپ اور زیادہ امیر ہو جائیں گے، آپ کی فائنینشیل پراسپیرٹی آئے گی. ٹھیک ہے، اب ہم اس ایسے کو ایک ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامینر اس ایسے کو کیسے دیکھتا ہے. دس ایسے ایڈیکویٹلی کورز آل پارٹس آف دا ٹاسک. تو اگر دیکھا جائے تو اس نے جو ایک ایسے کے تمام پارٹس ہیں ان کو کور کیا ہے. وہ پارٹس کیا ہیں؟ وہ جو میں نے پہلے بیان کیے گئے تھے، لیکن ابھی میں انہیں نہیں دہرا رہا، سینٹنسز کے اندر دہراؤں گا. The ideas expressed in this written response are relevant. کہ جو آئیڈیاز یہاں پہ ریٹن رسپانس کے اندر ہیں، جو ظاہر اس ایسے کے اندر اس نے آئیڈیاز اگر دیکھا جائے بیان کیے تو بالکل ریلیونٹ ہیں. ریلیونٹ سے مراد ہے کہ جو اس نے مثالیں دی ہیں وہ بالکل وہاں پہ ٹھیک بیٹھتی ہیں، ویل ڈیولپڈ ہیں، اور آئیڈیاز ویل ڈیولپڈ ہیں. یعنی ایک آئیڈیا اس سے اگلا آئیڈیا، پھر اس سے ایوری تھنگ اینڈ آرڈرڈ ان اے لاجیکل وے، اور ان کو اس نے بالکل منطقی انداز میں بیان کیا ہے. ویل ڈیولپ اور منطقی انداز میں بیان کرنے سے مراد یہ ہو گیا کہ مثال کے طور پہ پہلے اس نے کہا کہ دولت امیر غریب میں فرق بڑھ رہا ہے، تو پہلے اس نے ظاہر ان کی ویوز کو بیان کیا، پھر لاجیکلی، اور پھر ان کو سپورٹ بھی کیا ایگزامپلس کو دے کے. پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ دا پیراگرافنگ از سوٹیبل. پیراگرافس بھی اس نے بالکل سوٹیبلی لکھے ہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز چاہ رہا تھا اس میں وہ فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی وہ پوائنٹس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر سکتا تھا، چلے اس نے نہیں کیا. اینی وے، اینڈ کوہیژن از مینٹینڈ تھرو آؤٹ دا ایسے. اور جو کوہیژن ہے یعنی کوہیسو میں سارے سینٹنسز آپس میں، کہ ان میں
پورے عرصے میں ایک ربط آپ کو نظر آئے گا. وہ ربط کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جو ایسے کے اندر اس نے چیزیں پوچھی ہیں، اس نے پھر ان کو انٹروڈکشن کے اندر ڈسکس کیا ہے. انٹروڈکشن کے اندر اس نے ایک لحاظ سے تھیسس اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں ایسا ہے، پھر اس نے دوسروں کو کہا جی کہ دوسروں کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. پھر اس نے پھر آخر میں اپنی رائے بھی دی. جس طرح سے میں پوچھا تھا کہ ڈسکس بوتھ ویوز، تو بوتھ ویوز کو انہوں نے پہلے پیرے میں جو اس کو کہتے ہیں کہ فرق بڑا تھا ان کو کے پوائنٹ آف ویوز کو لیا، اس سے اگلے میں جو اس کے اگینسٹ تھے، اور پھر کنکلوژن میں دیکھیں اس نے اپنی رائے کو بھی، اپنی اوپینین کو بھی مینشن کیا. اے گڈ رینج آف ووکیبلری اینڈ دا رائٹرز فلوئنسی آر ایویڈنٹ. ظاہر ہے اس نے ووکیبلری کا استعمال اچھا کیا، جس سے رائٹرز کی فلوئنسی جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کتنا فلوئنٹ ہے وہ لکھنے میں. دیر آر نو اسپیلنگ ایررز اینڈ ویری فیو مسٹیکس ان ورڈ چوائس اینڈ گرامر. آپ کو کوئی اسپیلنگ کی مسٹیکس نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہونے کے برابر آپ کو ورڈ چوائس کی اور گرامر کی آپ کو مسٹیکس نظر آئیں گی. اینڈ موسٹ سینٹینسز آر ایرر فری. تو بہت سارے جو فقرات ہیں اگر دیکھیں تو ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. دس ایسے لائکلی ٹو گیٹ 7+ بینڈز اور اسکور. تو چلیں یہ 7+ تو میں نے لکھ دیا ہے. 7+ سے مراد یہ ہے کہ بہرحال اس نے ایک اچھا لکھا ہے. یہ ایسے آپ 6 بینڈ 6.5 بینڈ میں بھی 7 بینڈ، یہ بہرحال چیک کرنے والے پہ بھی ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنا اس کو کس طریقے سے. بہرحال یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ایسے ہے جو 6.5 بینڈ یا اس سے اوپر کا ایسے ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے کوشش کی، ایک تو میرا گلا خراب تھا اور میں نے پوری تیاری بھی نہیں کی، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا صحیح بتاؤں تو. اینی وے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ ایسے لکھیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو اکثر جو اسٹوڈنٹس یہ گلا کرتے ہیں کہ آئٹس کے ایگزام میں انہوں نے اچھے طریقے سے ایسے کو اٹیمپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنے تئیں وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے کبھی ان کی بڑی اچھی ووکیبلری ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آئٹس کے ان کا بینڈ سکور جو تھا وہ 6 تھا، 5.5 تھا، میں بھی 5 تھا. تو لازماً بات ہے کہ وہ جو ایگزامنرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں لکھی گئی ہیں ذرا ان کو بھی دیکھیے گا، کیا آپ نے ان چیزوں کو فالو کیا تھا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایز یوزول آئی ڈو ان آل دا ویڈیوز، کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو، آئیکن کو بھی آپ پریس کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں یو ول بی نوٹیفائڈ. ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.